اتنی بڑی بڑی شخصیات سے آپ نے علم حاصل کیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم ظاہر کچھ اور ہے اور یہ تصوف جو ہے کا جو علم ہے یہ کچھ اور ہے, اس کا شریعت اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے اعتراضات آتے ہیں, لیکن میں اس طرف آپ کو نہیں لانا چاہتا ہوں. میں اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو علم لدنی ہے یہ کیا ہے, اور علم لدنی اور علم ظاہر یہ تصوف کی اصطلاح کے اندر, اور حضرت شہاب الدین سہروردی نے بھی عوارف المعارف میں یقیناً اس پر بات کی ہوگی. میں چاہوں گا اس میں فرق کیا ہے, اس میں تھوڑی سی وضاحت کر لیں. اور اس مختصر سے وقت میں تفصیلی گفتگو, پچھلی دفعہ جب آپ کی گفتگو ختم ہوئی تھی تو اس میں علم لدنی پہ بات چھوڑی تھی آپ نے, لیکن اس پر ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے, لیکن میں چاہوں گا اس پر جتنی آپ گفتگو فرمائیں. مختصر سے وقت میں اتنا عرض کروں گا کہ علم ظاہر علم جو ہے یہ حقیقتاً انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی میراث ہے, اور اس کے وارث علماء ربانیین, علماء صوفیاء, ائمہ مجتہدین ہیں. علم ظاہر اور علم باطن کا سرچشمہ جناب سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, اور علم ظاہر اور علم باطن کا جو مصدر ہے وہ قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علم باطن کے بارے میں آپ نے پوچھا, یا علم باطن کسی کو کہتے ہیں, علم لدنی بھی علم باطن ہی کا دوسرا نام ہے. آپ جس نام سے بھی سے پکاریں, صوفیاء نے باقاعدہ اس پر بحث کی ہے. علم باطن کے متعلق قرآن پاک میں خود اللہ رب العالمین نے علم لدنی کا لفظ یہ استعمال فرمایا, وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو تفصیل کا وقت نہیں ہے, سب آپ جانتے ہیں, صرف میں اشارہ کر کے آج گزرتا ہوں. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, کہ ہم نے ان سے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا. اور یہ علم خاص جو ہے یہ کسب سے حاصل نہیں ہوتا. علم باطن علم لدنی جو ہے نہ محنت سے حاصل ہوتا ہے, یہ کچھ شخصیات مختص کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, جن کو براہ راست وہ اللہ تعالیٰ الہام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے روح و دل میں وہ علم اتار دیتا ہے. اور اس کی وضاحت ایک اور آیت مبارکہ میں اس طرح فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام روزبہان بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یرون الحق بنور الحق ویرون ما دون الحق من العرش الى السراب بنورہ, کہ سینہ کیسے کھلتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا علم اسے عطا فرما دیتا ہے جس سے اس کے باطنی آنکھ اور ظاہری آنکھ دونوں کھل جاتی ہیں. وہ بیٹھا وہ فرش پر ہوتا ہے مگر اس کی نظر عرش سے بھی آگے گزر جاتی ہے, اور جب اس کے تجلیات کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کی تجلیات دیکھنے کے بعد اس کی قوت اور بینائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر وہاں سے جب نیچے دیکھتا ہے تو تحت سرا تک جو کچھ بھی ہوتا ہے ساری کائنات اس کے سامنے آ جاتی ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ علم لدنی کیا ہے, تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ علم لدنی کیا ہے. صاحب التعارف نے لکھا ہے, ایک حدیث پاک لکھا ہے, اس کا ترجمہ بعض اہل علم نے فارسی میں کیا, میں عرض کرتا ہوں. حسن بصری گوید حذیفہ یمان را پرسیدم کہ از علم باطن کے بارے میں پوچھا کہ علم باطن کیا چیز ہے. گفت از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پرسیدم. حضرت یمان فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم باطن کیا ہے, تو وہ گفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم بین اللہ و بین اولیائہ, کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے مقربین کے درمیان ہوتا ہے, جس میں نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی عام بندوں میں سے اس سے آگاہ ہوتا ہے. اور پھر علم لدنی کا لفظ ایک خاص علم باطن ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے بغیر لفظ کے بغیر عبارت کے وہ حاصل ہوتا ہے. پھر علم کی دو قسمیں, ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مشکاۃ شریف کے العلم علمان, علم دو قسم کے ہیں, ایک علم قلب باطن اور یہ علم نافع ہے, اور دوسرا ایک علم لسانی ہے جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری حدیث عرض کرتا چلوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم حاصل کیے ہیں. ایک وہ علم کہ جو علم شریعت میں اس کو بیان کرتا ہوں, جگہ جگہ بیان کرتا ہوں, اور ہر ایک مجھ سے مستفید ہوتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے. اور علم ظاہر سے مراد علم شریعت ہے, احکامات شریعت ہیں. اور دوسرا علم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کا ایک لفظ بھی ظاہر کروں تو مجھے حلقوم سے لوگ کاٹ دیں. دوسرا علم کیا ہے, اہل علم نے لکھا کہ وہ دوسرا علم لدنی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کیا تھا. کیونکہ ٹائم بہت